وہی علم دین کا پیغام دیا جاتا ہے جس علم کو پڑھنے والے نے جب اس علم کو پڑھا ہے اور اسلام کے پہلے اسٹوڈنٹ بنے ہیں تو وہ کوئی عام نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، ابو بکر صدیق اکبر کی ذات ہے، وہ ابو بکر تھے مگر جب قرآن کو پڑھا ہے وہ صدیق اکبر بن گئے ہیں، عمر بن خطاب تھے جب قرآن کو پڑھا ہے تو فاروق اعظم بن گئے ہیں، حضرت عثمان تھے جب قرآن کو پڑھا ہے تو ذوالنورین بن گئے ہیں، حضرت مولا علی تھے جب قرآن کو پڑھا ہے تو علم کے شہر کے دروازہ بن گئے ہیں۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ مگر نہیں صاحب، ہم پڑھیں گے نہیں، اسلام کو جانیں گے نہیں، اور پھر فتنہ ارتداد کا شکاری آئے گا اور فتنہ ارتداد کا شکار بنا لے گا اور اچک لے گا، نہیں صاحب خدا نہیں ہے، نہیں صاحب خدا مانے کچھ نہیں معاذ اللہ۔ اب بندے کو پتہ نہیں کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، وہ دلیل کیسے دے گا؟ کیونکہ مدرسہ دارالعلوم ہدایت الاسلام میں وہ آ کر کے پڑھا ہی نہیں، اور اس کے سائے میں ایک عظیم الشان عرس پاک کے مناسبت سے جلسہ ہوا، اس میں آ کر کے بیٹھ کر کے کچھ سیکھا ہی نہیں، اس میں کچھ پڑھا ہی نہیں، تو پھر اسے کیسے پتہ ہوگا کہ خدا کے واجب الوجود ہونے کا اور خدا کی وحدانیت کا علم کی وحدانیت کو کیسے ثابت کرے گا؟ کیونکہ اس نے تو پڑھا ہی نہیں ہے۔ جب پڑھنے کا وقت آیا تو ادھر اس وقت کو گزارا، جب سیکھنے کا وقت آیا تو محفلوں سے وراء قرآن اختیار کیا، مگر نہیں پیارے، آج تم کہتے ہو اپنے بیٹے کو انگریزی پڑھاؤ، ارے ضرور پڑھاؤ مگر پہلے دین اسلام پڑھاؤ۔ مگر آج پڑھائیں گے علامہ، آج پڑھائیں گے تو کس نسبت سے پڑھائیں گے کہ ہمارا بیٹا سرکاری نوکر بن جائے؟ ارے میاں، اللہ کے رسول نے پڑھایا تو نوکر بنانے کے لیے نہیں، مصطفیٰ کے غلام جو بن گئے علم قرآن کو پڑھ کر کے، وہ غلام ہی تھے مگر زمانے کے امام بن گئے۔ صدیق اکبر نے پڑھا تو مسلمانوں کے امام بنے، عمر فاروق نے پڑھا تو مسلمانوں کے امام بنے، حضرت عثمان نے پڑھا تو مسلمانوں کے امام بنے، حضرت علی نے پڑھا مسلمانوں کے امام بنے، حضرت حسن نے پڑھا مسلمانوں کے امام بنے، حضرت حسین نے پڑھا مسلمانوں کے پیشوا بنے، حضرت عبد القادر جیلانی نے پڑھا مسلمانوں کے رہبر بنے، حضرت خواجہ معین الدین غریب نواز نے پڑھا مسلمانوں کے رہبر بن گئے، حضرت سلیمان شاہ نے پڑھا مسلمانوں کے پیر بن گئے۔ اور نادانوں، ارے دنیا داری پڑھنے والا جب پڑھتا ہے اگر دین نہیں ہے تو وہ ڈاکٹر ضرور ہے مگر کڈنی چور ڈاکٹر ہے، اگر دین نہیں ہے اگر وکیل ضرور ہے مگر وہ بھوچا چور وکیل ہے، اگر وہ بڑا ٹیچر ہے اگر دین نہیں ہے تو وہ رشوت خور ٹیچر ہے۔ پتہ یہ چلا دین کے بغیر تمہاری زندگی نامکمل ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ اس باد۔ لیے میرے عزیزوں پڑھو، اور جبریل امین آئے پہلی وہی لے کر کے آئے، اقرا۔ میرے آقا نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھوں گا نہیں، میں نہیں پڑھوں گا۔ جبریل نے کہا اقرا کا نہیں پڑھوں گا، کہ اقرا نہیں پڑھوں گا، کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم سب کو پیدا کیا۔ اب اتنا کہنا تھا کہ میرے مصطفیٰ نے پڑھنا شروع کر دیا، پتا چلا وہ سائنس کی جانب پڑھنے والا، وہ میتھ کی جانب پڑھنے والا، اور دنیاوی علوم کی جانب پڑھنے والا، میرے مصطفیٰ نے یہ پیغام دے دیا اگر تمہیں پڑھنا یا پڑھانا ہے تو کسی دنیا دار کے نام پر نہ پڑھو بلکہ رحمان کے نام پر پڑھو۔ مگر کہنے والے کہتے نہیں صاحب اس کو پڑھیں گے ملے گا کیا ہمیں؟ میاں اس کو پڑھ لو، میں کہتا ہوں بہت ساری بیماریاں ہیں، بیماریوں کا علاج ہو جائے گا۔ معاشرے میں بہت بیماری، ایک بیماری ہے معاشرے کے اندر غرور کی بیماری، گھمنڈ کی بیماری، اور گھمنڈ کا علاج کیسے ہوگا؟ چلے جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کر دو، ڈاکٹر کہیں گے گھمنڈ کا کوئی علاج نہیں ببوا جاؤ۔ مگر جب آؤ گے اسلام کے پاس، وہ اسلام بتاؤ گھمنڈ کا کیا علاج ہے؟ میرے آقا فرماتے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی 5 بنیاد۔ پہلی بنیاد اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینا۔
پھر آگے فرمایا بھائی قام الصلاۃ، اور نماز کا قائم کرنا. اور بندہ سوچ رہا ہے گھمنڈ کا علاج کہاں سے ہوگا، غرور کا علاج کہاں سے ہوگا، حسد کا علاج کہاں سے ہوگا. بندہ حاسد ہو گیا دوسرے کی دولت کو دیکھ کر، بندہ غرور میں آ گیا اپنی دولت کو دیکھ کر، بندہ انانیت کا شکار ہو گیا. اب اس کا علاج کسی دنیا کے حکیم و ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، مگر جب تم قرآن کو پڑھو گے، حدیث کو پڑھو گے. آقا فرماتے ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو. جب نماز قائم کرو گے، مصلی پر آؤ گے، اللہ اکبر، اے اللہ تو بڑا ہے، میں بہت چھوٹا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں تیرے آگے، میرے مالک بہت چھوٹا ہوں، بہت کمتر ہوں، بہت فقیر ہوں، بہت فقیر ہوں، میرے مولا تو سب سے بڑا. تو غرور و گھمنڈ و تکبر و حسد کا علاج مصطفیٰ کریم نے اسلام کی دوسری بنیاد نماز سے دے دیا. ارے میاں غرور و گھمنڈ کا علاج کسی اور کے پاس نہیں، مذہب اسلام کے پاس ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اسلام کو پڑھو، اسلام کو سیکھو، اسلام کو سمجھو. اور معاشرے کے اندر ایک بیماری اور ہے، وہ بیماری انسان کے اندر بخیلی، کنجوسی، بخل. یہ ہر مذہب میں ہے الا مسلمانوں میں کم. بخیلی کیسی؟ دین کے نام پر خرچ نہیں کریں گے، وقت ہے مگر خرچ نہیں کریں گے، پیسہ ہے خرچ نہیں کریں گے، دولت ہے دین کے نام پر خرچ نہیں کریں گے. مگر آؤ ذرا دیکھو، اس کا علاج پوری دنیا میں تلاش کیا گیا مگر اس کا علاج کہیں نہیں ملا. آخر یہ بیماری کہاں انسانوں کے اندر؟ کیونکہ انسان کو جب پیدا کیا گیا، آگ سے انسان کو بنایا گیا، پانی سے انسان کو بنایا گیا، مٹی سے انسان کو بنایا گیا، ہواؤں سے انسان کو بنایا گیا، 4 اربع عناصر سے انسان کو بنایا گیا. آگ، مٹی، پانی، ہوا سے بنایا گیا. اب آگ، چونکہ آگ کا کام ہے حسد کرنا، جلنا اور جلانا، انسان جل رہا تھا تو نماز کا حکم دے دیا گیا ہے، نماز میں وہ آ گیا ہے، حسد اس سے دور ہوتی نظر آ رہی ہے. اب ایک بیماری اور ہے، انسان بخیل ہے. چونکہ انسان کے بدن میں مٹی ملائی گئی ہے. آپ گاؤں میں رہتے ہو، آپ کے پاس کھیت ہے، آپ کھیت میں چلے جائیے اور کھیت سے کہیے او کھیت تو میرے باپ کی کھیت ہے، تو میرے دادا کی زمین ہے، تو میرے دادا کی زمین ہے، اس لیے تو مجھے اناج دے دے، گیہوں تو مجھے دے دے، غلہ تو مجھے دے دے، چنا تو مجھے دے دے، باجرہ تو مجھے دے دے. مگر کوئی کھیت آپ کو دینے کو تیار نہیں. کوئی دے دے گی مانگنے پر؟ نہیں دے گی. کیوں؟ اگرچہ تمہارے باپ داداؤں کی زمین ہے مگر نہیں دے گی. اب اس کا علاج جاؤ لے لے. انسان بخیل ہے، ڈاکٹر صاحب کوئی انجیکشن لگا دو بخیلی دور ہو جائے. کہیں گے نہیں انسان سن لے، انجیکشن لگا دوں گا تیری زندگی ہی تجھ سے دور ہو جائے گی مگر تیری بخیلی نہیں دور ہوگی. کسی مذہب کے پاس جاؤ مگر اس کا علاج نہیں ہے. مگر چلے آؤ علامہ قاری رضوان کی بارگاہ میں، حضور والا ایک بیماری ہے، بخیلی کی بیماری ہے. دولت تو ہے مگر دین کے نام پہ خرچہ نہیں کر پاتا. آخر کوئی اصول بتا دو تو یہ بتائیں گے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، رب اکبر نے بھی اعلان فرمایا، اگر تم مالک نصاب ہو تو 2.5% کو نکالو، غریبوں کے حوالے کر دو. تم دینا نہ چاہو تو پھر تمہیں دینا پڑے گا. یہ چلا تمہارے بخیلی کا علاج زکات ہے. زکات کے ذریعے تمہارا علاج. میں نے یہ عنوان اسی لیے دیا کہ چند لوگوں کو سن لو، کو سیکھ لو، ورنہ تقریریں تو کرتا رہتا ہوں الحمدللہ. یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، بہت چھوٹا تھا جب یہ ہم کو جو ہے لاڈ پیار دیتے تھے، بہر کے مگر اب جسامت سے آ گیا اور حضرت کی کرامت ہو گئی. محبت سے بولیے سبحان اللہ. ایک بیماری انسان کے اندر آئی حسد، جلن کی، اس کی دوری کے لیے نماز اسلام نے دیا. اور ایک بیماری آئی بخیلی، بخیلے کا علاج اسلام نے کیا دیا؟ زکات کے ذریعے اسلام نے بخیلی کا علاج دیا. اب ایک بیماری ہے انسان کے اندر، لالچ. انسان لالچی ہے کہ نہیں ہے؟
یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے، ابھی شیرنی بٹے گی، شیر علی صاحب بٹوائیں گے تو بندہ سوچے گا ایک ملا، ایک اور مل جائے، ایک اور مل جائے، ایک اور مل جائے، لالچ بڑھتی چلی جائے گی۔ مگر اس بیماری کیوں آئی؟ یہ بیماری آئی ہے انسان کے بدن میں پانی ملایا گیا ہے، اور پانی کا کام ہے لالچ کرنا۔ پانی کا کام ہے لالچ کرنا۔ کیسے؟ سیلاب آتا ہے، ادھر آتا ہوگا ہے نا، تو جب سیلاب آتا ہے تو پانی یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ غریب کی کٹیا ہے، امیر کا کھیت ہے، غریب کا کھیت ہے، 1 بیگھا والا ہے یا 4 بیگھا والا ہے یا 10 بیگھا والا ہے یا 1 بسہ والا ہے، ایک غریب کا کھیت ہے، یہ امیر کا کھیت ہے، نہیں صاحب علی شیر کا کھیت ہے، نہیں صاحب حافظ رضوان صاحب کا کھیت ہے، نہیں صاحب قسمت علی صاحب کا کھیت ہے، نہیں صاحب زمین پانی لالچی ہے، اسے بھی چاہے گی میں لے لوں، اسے بھی چاہے گی میں لے لوں، اسے بھی چاہے گی میں لے لوں، اسے بھی چاہے گی میں لے لوں۔ اگر کوئی کسی کا معصوم چھوٹا بچہ آ گیا تو پانی رحم نہیں کرے گی کہ یہ کسی کا چھوٹا بچہ ہے، کسی کا کوئی بڑا آ گیا تو پانی رحم نہیں کرے گی، یہ تو بڑا انسان ہے، ہرتا ذمہ دار ہے، اگر ہم اس کو لے لیں گے اس کے بچے یتیم ہوں گے، اس کی بیوی بیوہ ہوگی، اس کے گھر والے بے سہارا ہو جائیں گے۔ نہیں، پانی کا کام ہے لالچ کرنا، اپنے آپ کو حاصل کر لینا، اس لیے انسان کے اندر پانی ملایا گیا، انسان لالچی ہے۔ بولو انسان لالچی ہے کہ نہیں ہے؟ لالچی نہیں ہے لالچی؟ اب انسان لالچی ہے، لالچ کا علاج جاؤ کسی ڈاکٹر کے یہاں، بڑے سے بڑا سرجن کے پاس، آپریشن کر دو، لالچ دور ہو جائے، وہ کہے گا کہاں کا کر دوں؟ ابے نادان آپریشن سے لالچ نہیں ختم ہوگا۔ اچھا کوئی انجیکشن لگا دو، کہا ٹھیک ہے انجیکشن کچھ بھی لگا دوں گا مگر تیری لالچ ختم نہیں ہوگی۔ کہا اچھا ایسا کرو کوئی میڈیسین دے دو، کہا میڈیسین ٹیبلیٹ کیپسول سے بھی تیرا یہ ختم نہیں ہوگا۔ کہا اچھا چلو حکیم کے پاس، حکیم صاحب کوئی سفوف دے دو، کہا نہیں صاحب سفوف سے بھی تمہارا یہ علاج نہیں ہو پائے گا۔ جاؤ دنیا کے کسی بھی ملک میں، جاؤ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں سے پوچھو کہ بتاؤ اس کا علاج تمہارے یہاں ہے، وہ کہیں گے نہیں اس کا علاج نہیں ہے۔ مگر جب آؤ گے نقیب اہل سنت قیس رضا کی بارگاہ میں کہ بتا دو اس لالچ کا علاج کہاں ہے، وہ یہ کہیں گے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد ہے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا۔ انسان لالچی ہو گیا، اب اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اب لالچی کا علاج اسلام دے رہا ہے، کیسے؟ وصوم رمضان، اسلام کا چوتھا بنیاد، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو۔ تم کتنے بھی لالچی تھے نا، پسندیدہ چیزیں آ جاتی تھے اسے اچک کر قبضہ کر لیتے تھے، یہ کھاؤں گا وہ کھاؤں گا، فجر ہونے کو ہے اب تم نہیں کھا سکتے، مغرب کا وقت ہونے والا ہے وقت سے پہلے تم نہیں کھا سکتے ہو، کتنا بھی پسندیدہ غذائیں ہو، ماؤں بہنوں کے لیے ٹکیا بتاسا ہو، جیسے روڈوں پر جا کر کے بڑی مسجد اور ادھر گونڈا موڑ پر کھاتی رہتی ہیں، کچھ بھی پسندیدہ غذائیں ہو مگر تم اسے اٹھا کر کے وقت سے پہلے نہیں کھا سکتے۔ اعلان ہوا تمہیں ہاتھ پر روکنا ہوگا، روکنا ہوگا، اور وقت ہونے والا ہے اس سے پہلے تم نہیں کھا سکتے، ارے وقت سے بعد میں اور وقت سے پہلے نہیں کھا سکتے۔ پتا یہ چلا تمہارے علاج، تمہارے اس بیماری کا علاج کوئی اور نہیں دے رہا ہے بلکہ مذہب اسلام دے رہا ہے۔ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو، تمہارے لالچ کا علاج ہو رہا۔ اور ایک بیماری، آخری بیماری، انسان لالچی، انسان جو ہے دکھاوا کرتا ہے۔ دیکھو صاحب بہت مہنگا کپڑا پہنا ہو، دیکھو صاحب کمپنی میں جوتا ہے، اڈلین ہے، چیف ہے، روپا ہے، باٹا ہے، یہ ہے وہ ہے، بالوں کی سٹائل اب تو آ گیا ہے، 8-10 ہزار لگا کر کے ہیئر سٹائل بدلتے ہیں، اسٹیٹ کرواتے ہیں، مائیں بھی بہنیں بھی نوجوان بھی سب نہیں اللہ کرواتے ہیں۔ بالوں کی سٹائل الگ، کپڑے کا سٹائل الگ، پہناوے کا سٹائل الگ، گفتگو کا معیار الگ۔ تھوڑی سی انگریزی بولنا جان گیا تو ان پڑھوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور انگلش بھوکنے لگا، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے صحیح بھی پڑھتا ہے یا غلط۔
ایک صاحب کو گھر والے پورے بستی والوں نے بھیجا کہ جاؤ اس کو بھیج دو پڑھنے کے لیے. وہ گیا پڑھنے کے لیے اور وہاں پڑھا نہیں, کھیلتا رہا, گھومتا رہا. اس کے بعد واپس آیا, کہا پڑھ کر کے آ گئے. گاؤں میں ایک خط آیا باہر سے, کہا اسے پڑھ دو. وہ لیا, رونے لگا. اب وہ رو رہا ہے یہ سوچ کر کہ میں نے تو افسوس کچھ پڑھا نہیں. پورے گاؤں والے رونے لگے. لگا کوئی حادثہ لکھا ہوا ہے, کوئی معاملہ لکھا ہوا ہے, پڑھا تو تھا نہیں مسلمانوں. تو ذرا سنو, ایسے موقعوں پر پڑھا کرو اور علم کو سیکھا کرو, کیونکہ پیارے آقا فرماتے ہیں علم سیکھا کرو. اور پوری دنیا کے لوگ آج کہہ رہے ہیں پڑھو اور پڑھاؤ, مگر میں کہنا چاہتا ہوں کالج کھل رہی ہے, یونیورسٹیاں کھل رہی ہیں, اسکول کھل رہے ہیں, مگر یہ سب سے پہلے کس نے کھولا؟ پوری دنیا کے ہسٹری کا مطالعہ کرو. اگر کسی نے سب سے پہلا اسکول کھولا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے, اللہ کے رسول کے صحابہ مقام صفا پر بیٹھ کر کے دین کو سیکھ رہے ہیں اور دین کو سکھا رہے ہیں. پہلا اسکول صفا ہے مدینہ شریف میں. تو آخری چیز کیا ہے؟ انسان دکھاوا کرتا ہے, کبھی زبان پر, کبھی لینگویج پر, کبھی لباس پر, کبھی پہناوے پر, کبھی بالوں کی اسٹائل پر. ایسا میرا زلف ایسا ہے, میرے بال ایسے ہیں, میں ایسا ہوں, وہ ایسا, میرا رنگ روغن ایسا ہے. اب یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر ہوا ملایا گیا ہے اور ہوا کا کام ہے دکھاوا کرنا. ٹھنڈک ابھی جاؤ گے کمرے میں لیٹو گے, سارے دروازے بند کر دو گے, کھڑکیاں بند کر دو گے, تھوڑی سی سوراخ ہوگی ہوا اس میں, اندر کہے گی دو صاحب کہاں کہاں بھاگو گے, ذرا سی جگہ ملے گی وہاں پہنچے گی, میں یہاں آ گئی. تم رضائی کے اندر آئے, میں یہاں آ گئی. تم کمرے کے اندر آئے, میں یہاں آ گئی. تم گاڑی کے اندر آئے, ذرا سی جگہ ملی, میں یہاں آ گئی. ہوا کا کام ہے دکھاوا کرنا. ہوا انسان کے بدن میں ملایا گیا ہے, انسان دکھاوا کر رہا ہے. اب اس دکھاوے کا علاج دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے پاس جاؤ کہ بتا دو, تم کہتے ہو تمہارا مذہب سچا ہے, اس کا علاج بتا دو, وہ کہیں گے نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ دوا دے دو, کہے گا نہیں ہے. مگر آ جاؤ علماء کی بارگاہ میں, یہ فرمائیں گے کہ میرے آقا نے فرمایا اسلام کی 5ویں بنیاد ہے, اگر دولت تمہارے پاس ہے تو حج بیت اللہ کرو. حج بیت اللہ کرو اگر دولت ہے. دولت آئی ریاکاری شروع, تو کہا گیا اگر دولت مل کے نصاب تک پہنچتا ہے تو حج کرنے جاؤ. حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اگر تم استطاعت رکھتے ہو اللہ کے گھر کی جانب تو آگے بڑھو اور حج بیت اللہ کرو. اور حج کرنے والا گیا تو 2 بیگھے کے مالک بھی گیا اور 40 بیگھے کا مالک بھی گیا. جب وہاں پر گیا تو یہاں اتنا رہا تھا, باٹے کا سوز میرے پاس ہے اور برانڈ کمپنی کا کپڑا میرے پاس ہے, بالوں کی اسٹائل میرے پاس ہے, حسن کی زیبائش میرے پاس ہے, نسلوں کی کشیدہ کہانی میرے پاس ہے. مگر جب حج کرنے کے لیے گیا سب لباس بدل دو, سب کا لباس ایک ہو جائے گا. بال سب لوگ اتار دو, سب کا بال اتر رہا ہے, لباس سب کا ایک ہو رہا ہے. پیروں میں جوتے ہو اتار دو, پیروں میں چپل ہو اتار دو. زبان انگریزی ہے چھوڑ دو, زبان ترکی ہے چھوڑ دو, زبان افغانی ہے چھوڑ دو, زبان اردو ہے چھوڑ دو, زبان ہندی ہے چھوڑ دو. اور لوگوں, ارے تم آ گئے ہو, عربی زبان میں بولو لبیک اللہم لبیک. زبان سب کی ایک ہو, لینگویج سب کا ایک ہو, لباس سب کا ایک ہو, کپڑا سب کا ایک ہو, بال کا سب کا ایک ہو. پتہ یہ چلا یہ جو ریاکاری کی بیماری ہے اس کا علاج مذہب اسلام کے اندر آتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں اقرا پڑھو, بسم ربک الذی خلق, رب کے نام سے. اور جس نے رب کے نام سے پڑھا نا, کوئی غوث اعظم بنا, کوئی فاروق اعظم بنا, کوئی صدیق اعظم بنا, کوئی عثمان غنی بنا, کوئی مولا علی بنا, کوئی حضرت سلیمان شاہ بنے. ان لوگوں نے کیا پڑھا؟ ایپل برڈ اسکیٹ ڈاگ نہیں پڑھا, ان لوگوں نے پڑھا اللہ پڑھا, ان لوگوں نے رسول اللہ پڑھا. اور جب ان لوگوں نے پڑھا تو ایسے آگے بڑھے کہ جب زمین پر بھی تھے تب بھی یہ حکومت کر رہے تھے, اور زمین میں چلے گئے تب بھی حکومت کر رہے ہیں. تو لوگوں ایسی تعلیم حاصل کرو کہ تم دنیا کے سینے پر رہو, پھر تم حکومت کرو. زمین کے سینے میں جاؤ, پھر حکومت کرو. وہاں کا غریب نواز کو انتقال میں 800 سال سے زیادہ ہو گیا, انہوں نے علم کو پڑھا, اللہ کے نام پر پڑھا, رسول اللہ کے نام پر پڑھا, دین متین کو پڑھا. وہ ایسے آگے بڑھے کہ زمین کو تھے تو بادشاہ ہندوستان تھے, زمین میں ہے تو بادشاہ ہندوستان.
اس لیے میرے عزیزوں اقرا پڑھو اپنے رب کے نام سے. وقت کی قلت دامنگیر، وقت ہوتا ہے تو مزید اس کے تناظر میں اور کشادگی کے ساتھ بیان کرتا. کبھی وقت ملا ملاقات ہوگی، آگے اسی پر بات ہوگی. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو جائیں. سلام. مصطفیٰ